اے موسیٰ، ان تختیوں یعنی توراہ کو پورے عزم کے ساتھ سنبھال کر رکھ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہترین احکام پر قائم رہیں۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانی کرنے والوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی: اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے نکل آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ کوہ طور پر جانے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا اور جانشین بنایا تھا۔ آپ چونکہ قوم کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے جاتے ہوئے ان سے فرمایا تھا، تم ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص سامری نامی تھا۔ وہ منافق تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ کر گئے تھے کہ وہ 30 دن بعد واپس آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں ٹھہرنے کی مدت میں 10 دن کا اضافہ فرما دیا۔ اسرائیلی قوم پہلے ہی بہت جلد باز تھی۔ آپ کے واپس نہ آنے پر طرح طرح کی باتیں بنانے لگی۔ اس قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا۔ بڑا آدمی مانا جاتا تھا، لیکن تھا غلط آدمی۔ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات تھے۔ سامری نے ان لوگوں سے کہا، تم نے یہ زیورات فرعون کے آدمیوں سے لیے تھے، اب وہ سب کے سب غرق ہو چکے ہیں اور زیورات تمہارے پاس رہ گئے۔ یہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں، تم یہ زیورات میرے پاس جمع کرا دو۔ ان لوگوں نے وہ زیورات آپ کے پاس جمع کرا دیے۔ اس نے تمام زیورات کو پگھلایا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی لے کر، یہ مٹی اس نے پہلے سے جمع کر رکھی تھی۔ اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی خصوصیت رکھی تھی۔ سامری نے سونے کو پگھلایا اور وہ مٹی اس میں شامل کر دی۔ اسے بچھڑے کی شکل دے دی۔ وہ بچڑا آواز دینے لگا، یعنی اس گائے میں سے آواز نکلنے کی لگی۔ سامری کی یہ حیرت انگیز ایجاد سامنے آئی۔ سامری کہنے لگا، یہ خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ خود یہاں آ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں وہ پہلے ہی بااثر آدمی تھا۔ اب جب اس نے یہ شوبدہ دکھا دیا تو لوگ اس پر اور زیادہ اعتقاد کرنے لگے۔ بچھڑے کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ سامری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آل فرعون کا قبطی تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ ساتھ ہو لیا۔ بہرحال اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے بہت کوشش کی۔ آپ نے ان سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، سو تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو، سامری کی بات نہ مانو۔ ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جواب دیا، جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم تو اس بچھڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ان کی اس ہٹ دھرمی کے باوجود آپ برابر قوم کو سمجھاتے رہے۔ اس پر ان لاکھوں افراد میں سے صرف 12,000 نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی، باقی گمراہی میں ڈٹے رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے نکل آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حد درجے تکلیف دہ تھی۔ آپ واپس پہنچے تو رات کی تجلیاں ایک طرف رکھ دیں، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اس پر ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں، سو تم دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالم لوگوں میں شریک نہ کرو۔ آپ نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے ہارون،
جب تو نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تجھے میرے حکم کی پیروی کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یعنی میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا اور حکم دے کر گیا تھا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، پھر تم ان کی اصلاح کیوں نہ کی؟ بچھڑے کو پوجنے والے ان لوگوں کا مقابلہ نہ کیا تھا۔ آپ کو ان پر اس قدر غصہ آیا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے مائی جائے، میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ سر کے بال پکڑ۔ میں اس بات سے ڈرا کہ تو یوں نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور تو نے میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی کوتاہی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف آئے، اس سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے کیوں یہ حرکت کی؟ بچڑا کیوں بنایا؟ جواب میں سامری بولا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ میں اس فرشتے کے قدموں کے نشانات ایک مٹھی بھر مٹی کی تھی، پھر میں نے وہ مٹی اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، چل دور ہو، تیری سزا اس زندگی میں یہ ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے ایک وعدہ مقرر ہے جس کا تجھ سے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کو پوجا پر تو جمع بیٹھا ہے، ہم اسے جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ بنی اسرائیل سے اچھوتوں کی طرح الگ تھلگ اور دور رہتا۔ اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا۔ لوگ اس سے دور بھاگنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے، وہ آبادی سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ یہ سب باتیں بنی اسرائیل کے سامنے ہوئیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔ سامری سے فارغ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ، میری قوم سامری کی باتوں میں آ کر شک میں مبتلا ہو گئی، اب اس کی توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قوم کی توبہ کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اپنے اس جرم کی سزا میں قتل ہوں تاکہ انہیں اس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے اور دوسرے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہر مجرم کو اس کا قریبی رشتہ دار قتل کرے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کے اس فیصلے کے آگے جھکنا پڑا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑ گئیں۔ بے گناہ رشتہ داروں نے اپنے گناہ گار رشتہ داروں کو قتل کیا۔ جب قتل شروع کیا گیا اس وقت ان لوگوں پر ابر یا آندھی سے تاریکی چھا گئی۔ جب تقریباً 70,000 آدمی قتل کیے جا چکے اس وقت تاریکی مٹ گئی اور روشنی ہو گئی۔ اس وقت قتل کے روکنے کا حکم ہوا۔ جو قتل ہو گئے تھے وہ رہ گئے تھے، اور جو رہ گئے تھے ان سب کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم خدا کا شکر ادا کرو، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات مجھے عطا کی ہے اس کی ہدایات پر عمل کرو۔ وہ قوم بھی بہت عجیب قوم تھی، کہنے لگی، اے موسیٰ، ہم تمہاری یہ بات کیسے مان لیں کہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ گویا ایک نبی کی بات کے سچا ہونے پر انہیں شک تھا۔ ایسے لوگوں کا ایمان بھی کیا اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات کس طرح مان لیں کہ یہ کلام واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے؟
ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ انہیں اطمینان دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ارشاد ہوا، آپ اس قوم کے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے آئیے، ہم خود انہیں اپنا کلام سنا دیں گے، اس سے انہیں یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب سے 70 آدمی منتخب کیے اور کوہ طور پر لے گئے۔ وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ جب یہ بات بھی پوری ہو گئی تو اب وہ کہنے لگے، ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے یا کسی اور کی؟ ہم تو جب یقین کریں گے جب صاف طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ ہٹ درمی تھا، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ان کے نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے بجلی کڑکی، اس سے یہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے، ظاہر میں مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بہت صدمہ ہوا۔ ایک تو یہ آپ کی قوم کے منتخب لوگ تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام اس بات سے پریشان ہو گئے کہ اب اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کہیں گے۔ وہ تو الزام لگا دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہیں لے جا کر قتل کر دیا، لہٰذا وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، میں جانتا ہوں اس واقعے سے آپ کا مقصد انہیں ہلاک کرنا نہیں ہے، ان کی گستاخی کو معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر اٹھایا تاکہ تم احسان جانو۔